ٹی وی کے پروڈیوسر نے، میں نے ایک زمانے میں ٹی وی پہ کام کرتا تھا، پھر میں نے معذرت کرنی شروع کی، تو ایک پروڈیوسر نے مجھ سے رابطہ کیا، میں نے کہا جی آ جائیے پروگرام ہے، میں نے کہا میں نہیں آتا، چھوڑ چکا ہوں میں ٹی وی، انہوں نے کہا کسی اور اسکالر کا بتا دیں، خاتون ہو تو بہت اچھا، خوبصورت ہونی چاہیے. تو اگر اسکالر کا معیار یہ ہے تو آپ سمجھیے کہ ہمارا سماج اصل میں کر کیا رہا ہے. تو یہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے نوجوانوں کے ساتھ یہ ستم ڈھا رہے ہیں. تو انہیں دیر تک ان کی شادی کو مؤخر نہ کریں. باپ سے بھی محبت ہوتی ہے نا ہمیں، لیکن باپ کا خوف بھی ہوتا ہے. ماں سے بچے اتنا نہیں ڈرتے، بہت کچھ منوا لیتے ہیں. ابھی بہن کہہ رہی تھی سنتے ہی نہیں ہے بچے. باپ تو دو لگا بھی سکتا ہے. تو بچوں کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ باپ نے لگا دینا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی محبت کو سمجھیے کہ وہ جو بیلنس باپ کی محبت میں ہوتا ہے، کہ باپ چاہتا بھی بہت ہے، کماتا سب کچھ خود ہے، ہارڈلی 5% بھی اپنے اوپر خرچ نہیں کرتا، باقی سب ادھر ہی لگا دیتا ہے، اپنے اوپر نہیں کر رہا ہوتا باپ. یہ اس کی محبت ہے. لیکن باپ جو ہے جوتا بھی اٹھا سکتا ہے، دو تھپڑ بھی لگا سکتا ہے. تو بچے پھر ڈرتے ہیں ذرا. تو یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ وہ لگا بھی سکتے ہیں اللہ تعالیٰ. یہ احساس تازہ رکھنا چاہیے کہ تمہارا واسطہ ایک ایسی ہستی سے ہے جس کی پکڑ سے تم بچ نہیں سکتے. محبت کہاں سے آتی ہے؟ سیکریفائس سے آتی ہے، ایڈجسٹمنٹ سے آتی ہے، کمپرومائز سے آتی ہے. ہمارے یہاں اس وقت سانحہ یہ ہو گیا کہ یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے، اس کو دوستی کا رشتہ سمجھ لیا گیا. یہ دوستی کا رشتہ نہیں ہوتا، دوستی کا رشتہ نہیں ہوتا، یہ برابری کا رشتہ بھی نہیں ہوتا. اس دور میں خواتین کا یہ بیسک پرابلم ہے. وہ برابری چاہتی ہیں، وہ دوستی چاہتی ہیں. اس کے ساتھ محبت نہیں رہ سکتی، اس کے ساتھ محبت نہیں رہتی، کمپرومائزز کرنی پڑتی ہیں. اور یہ میں آپ کو بالکل صحیح بات بتا رہا ہوں کہ 5-7 سال کے بعد کمپرومائزز مردوں کو کرنی پڑتی. وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ کمزور ہونے لگتے ہیں، ان کی پوزیشن خراب ہوتی ہے، اور عورتوں کی پوزیشن مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جاتی ہے. سوال میرا 2-3 ہے ریحان بھائی. ایک تو یہ کہ یہ جو آپ نے سفارش کی بات کی، تو ہمارے یہاں ایک بڑا عام کانسیپٹ ہے کہ جی ہم تو کیونکہ نبی کی امت میں سے ہیں لہذا ہماری سفارش ہو جائے گی. تو اس کے بارے میں ذرا بتا دیں کہ اس کی کیا نوعیت ہوگی. اور دوسرا یہ کہ کیا قرآن میں اور حدیث میں کوئی ایسی پیش گوئی آتی ہے کہ یہ اسرائیل کا معاملہ کہاں تک پہنچے گا؟ کیا کوئی اس سلسلے میں آتا ہے؟ اور آخری سوال یہ کہ آج کل یہ بہت چل رہا ہے، مجھ سے بزرگ پوچھتے رہتے ہیں بلکہ آ کے، کہ یہ متاع جو ہے یہ تو حلال ہے اور قرآن میں بھی آیا ہے، تو یہ کر لینا چاہیے ایک دن کے لیے، ایک ہفتے کے لیے. تو اس پہ ضرور روشنی ڈال دیجیے. تھینک یو، شکریہ. میں جتنی عمر کا نظر آتا ہوں اس سے کہیں زیادہ بوڑھا ہوں، تو میری یہ یادداشت جو ہے میرا ساتھ چھوڑ دے گی. سوال بھول جاؤں تو یاد دلا دیجیے گا. پہلا سوال آپ کا یہ تھا کہ یہ جو مسلمانوں کی امت کے طور پہ نجات کا معاملہ ہے، میں اکثر لوگوں کو یہ توجہ دلاتا ہوں کہ یہ جو قرآن مجید کی ابتدائی 4-5 صورتیں ہیں، بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، کبھی آپ ان صورتوں کو اس پہلو سے پڑھیں کہ ان میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے معاملات کو بیان کیا ہے. اصولاً آپ کامن سینس سے، اگر میں مصنف ہوں نا، تو میں جس وقت کتاب لکھوں گا تو مجھے لگتا ہے یہ ترتیب ٹھیک نہیں ہے. یعنی اصولاً تو مجھے پہلے دعوت کو اپنی بیان کرنا چاہیے نا، وہ نہیں ہے. یہود و نصارہ کے معاملات ہیں، دعوت تو اصل میں مکی صورتوں میں زیادہ ہے اور آگے زیادہ آ رہی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا قرآن کے ایک طالب علم کے سامنے کہ یہود و نصارہ جنہوں نے اس کتاب کو پڑھنا ہی نہیں ہے، ان کے واقعات اتنی تفصیل سے کیوں لکھی، ان کی گمراہیاں اتنی تفصیل سے کیوں بیان کی ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ یہ سارے لوگ جو اب نئی امت بن رہی، انہوں نے ایکشن ریپلے کرنا ہے، یہی کچھ کرنا ہے. تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ابتدائی یہ جو 4-5 صورتیں ہیں، اس میں چند موضوعات میں سے ایک اہم موضوع گروہی نجات کا جو یہود و نصارہ کا تصور تھا، اس کو ملیا میٹ کرنا ہے. اس کی بھرپور تردید کی گئی ہے. ابھی میں نے جملہ کہا تھا، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم بہت چہیتے ہیں، ہم اللہ کی اولاد کی طرح ہیں. لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، گنتی کے چند دنوں کے سوا ہمیں آگ نہیں چھوئے گی. عیسیٰ ابن مریم ہماری سفارش کر دیں گے، بس ان کو ہم نے مان لیا، کافی ہے، شریعت سے بھی ہم تو فارغ ہو گئے. یہ سارے تصورات وہاں موجود تھے.
قرآن مجید نے اس کی بھرپور تردید کی ہے، تو کیا صرف ان کے لیے کی ہے؟ مسلمانوں کا نام لے کے 2 جگہ بتایا ہے، جس آیت میں جس پہ اکثر لوگ سوال کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سب کو نجات کا پروانہ دے دیا، وہ شروع ہی یہیں سے ہو رہی ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى، مسلمانوں کا سب سے پہلے ذکر کیا ہے۔ کوئی چہیتا نہیں ہے میرا، کوئی چہیتا نہیں ہے، سب کے لیے میرٹ کا ایک ہی ضابطہ ہے، سب ایک ہی لاٹھی سے ہانکے جائیں گے۔ لیس بامانیکم ولا بامانی اہل الکتاب، نہ تمہاری خواہشوں سے کچھ ہونا ہے، نہ اہل کتاب کی خواہشوں سے کچھ ہوا ہے۔ من یعمل سوءا یجزا بہ، برائی کرو گے بدلہ پاؤ گے۔ 2 ٹوک ہے قرآن مجید، بالکل 2 ٹوک ہے۔ کچھ احادیث ہیں جن سے غلط فہمی ہو جاتی ہے، میں نے جب ایمانیات اس سے پہلے 12 لیکچر میں پڑھائی ہے، اس میں ایک ایک روایت کو لے کے بتایا ہے کہ حضور کہہ کیا رہے ہیں۔ حضور نے جو کچھ فرمایا ہے، وہ پہلی بات تو یہ کہ صحابہ اکرام سے کہہ رہے ہیں، وہ لوگ جتنی بڑی قربانی دے کے آئے تھے، تو وہاں تو یہ بات طے تھی کہ ایمان لانا ہی خود نجات کے لیے کافی تھا۔ بالکل معاملہ آپ سمجھ لیے کہ ایک شخص کنورٹ ہوا ہے، دین شرک چھوڑا ہے اس نے، تو اس کا کنورژن اس کی نجات کا سبب بن گیا۔ یہ بات حضور جو بیان کر رہے ہیں، صحابہ اکرام بیان کر رہے ہیں، صحابہ اکرام کے لیے بیان کر رہے ہیں، وہ میرے آپ کے لیے بیان نہیں کر رہے ہیں، اس کے مخاطب میں اور آپ نہیں، ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں۔ ہاں، اگر کوئی شخص آج پورے شعور کے ساتھ اسی طرح ایمان اپنے اندر تازہ کر لیتا ہے، تو پھر وہ اس خوشخبری کا مصداق ہو سکتا ہے، یعنی وہ اسی پیٹرن پہ چلا جو صحابہ کرام کا ہے، کہ ایمان کو اس نے تازہ کیا، یعنی جس طرح یہود میں سے کچھ لوگ ایمان لائے تھے، عبداللہ ابن سلام وغیرہ جیسے لوگ ایمان لائے ہیں، تو اگر آج کوئی مسلمانوں میں سے بھی اسی طرح قرآن مجید کی تعلیمات پر ایمان لاتا ہے، اپنے فرقہ وارانہ معتقدات کو چھوڑ کر ایمان و اخلاق اور شریعت تک خود کو محدود کر لیتا ہے، پھر وہ اسی جگہ پہ آ جائے گا۔ یہ خوشخبری اس کے لیے، تو یہ بات بالکل واضح رہنا چاہیے۔ اس نوع کی جتنی روایات ہیں اس میں حضور کہہ ہی رہے ہیں، وہ بعد میں آنے والے مسلمانوں کے لیے اس میں رہنمائی کوئی نہیں۔ دوسرا آپ کا جو سوال تھا، کس حوالے سے؟ اسرائیل کے حوالے سے قرآن مجید نے ایک اصول ہی بتا رکھی ہے، 2 باتیں کہہ رکھی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ مغضوبی علیہم ہیں، ان کے اوپر وقفے وقفے سے عذاب آتے رہیں۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے کہ قیامت کے دن تک میں ان پر ایسے لوگ مسلط کرتا رہوں گا جو انہیں بدترین عذاب دیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس عذاب دینے کے لیے کچھ گیپس دینے ضروری ہیں۔ وہ ہوتا ہے نا، بکرا آتا ہے، اس کو کھلا پلا کے آپ کچھ تازہ کرتے ہیں، موٹا کرتے ہیں، تو یہ وہ گیپ دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں۔ اس مہلت کے عرصے میں یہ سب کچھ وہی کرنا شروع ہو جاتے ہیں جو آخری درجے کی ممنوعات، ظلم، بربریت، فساد، تو وہ پھر اس خاص جنریشن کے جرائم اس درجہ کا اسٹیبلش ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو ان کے ساتھ ہوتا رہے گا۔ دوسرا ان کے بارے میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ قیامت تک یہ مسیحی حضرات کے تحت ہی رہیں گے، مغلوب ہی رہیں گے۔ تو 2 چیزیں ہیں جو ان کے بارے میں جاری رہیں گی۔ ہاں، میں ہمیشہ توجہ یہ لوگوں کو دلاتا ہوں کہ مسلمانوں کو یہود سے زیادہ اپنی فکر کرنی چاہیے۔ ان کے ساتھ تو ہوگی، ہمارے ساتھ ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، اس وقت ہمیں جوتے مارے جا رہے ہیں، ذلیل کیا جا رہا ہے۔ 2 ارب مسلمان ہیں، 2 ارب دنیا کے مرکز میں رہ رہے ہیں۔ سب سے بڑا دنیا کا خزانہ اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1 صدی تک دیے رکھا ہے پیٹرول کا۔ ہم غلام تھے، انٹروین کیا انہوں نے، تاریخ کے دھارے میں انٹروین کیا ہے، آزادی دلوائی ہے ہمیں، غیر معمولی عنایات کی ہیں ہمارے ساتھ۔ اس کے بعد جب ہم سرکشی سے باز نہیں آئے، تو پھر دور جدید میں 2nd ایپیسوڈ ہے جو آیا، اور یہ بڑھے گا، یہ بڑھتا جائے گا۔ تو حق کی شہادت چونکہ انہیں دلوانی ہے، کام مسلمانوں کو دیا گیا تھا کہ تمہیں حق کی شہادت دینی ہے۔ جب مسلمان نہیں دیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو سزا دے کے دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو شہادت میں ایسے دلوا رہا ہوں، اس لیے کہ قرآن میں یہ بتا دیا گیا ہے
کہ ان کے اوپر نافرمانی کی صورت میں مسلط رہیں گے. میری کتاب آخری جنگ پوری اسی موضوع پہ تفصیل کے ساتھ، اور اس کتاب کو پڑھنے کے بعد کتنے لوگوں نے مجھے پڑھنا چھوڑ دیا تھا اس لیے کہ مسلمانوں کی مذہبی فکر کو یہ باتیں پسند نہیں آتی. تیسرا سوال متع کے بارے میں تھا آپ کا غالباً. قرآن مجید تو بالکل واضح ہے کہ نکاح کا تعلق ہی ہے جو جائز ہے. اس کے علاوہ نکاح کیا ہوتا ہے یہ بھی بالکل بالبداہت واضح ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ نکاح قرآن مجید نے آ کے بتایا ہو کہ نکاح کیا ہوتا ہے. نکاح تو ہو رہا تھا حضور کا، تو تاریخ میں آتا بھی ہے نا، حضور کا نکاح پڑھایا گیا تھا. تو نکاح کے اندر بنیادی شرط ہوتی ہے اعلان عام. اعلان عام بنیادی شرط ہوتی ہے. دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک اعلان عام اور دوسرا مستقل رفاقت. تو میں نکاح کو ایسے ڈیفائن کرتا ہوں کہ مستقل رفاقت کا اعلانیہ اظہار ہے. مستقل رفاقت کا اعلان عام ہے. دو مرد و عورت اس مجلس میں کھڑے ہو کے کہہ دیں کہ جی آج سے ہم میاں بیوی کے طور پر ساتھ رہیں گے، میاں بیوی بن گئے. یعنی اب کہیں نہیں جا رہے. ہو سکتا ہے وہ اگلے دن طلاق ہو جائے، اس کا تو کوئی پتہ نہیں ہے، وہ راستہ تو کھلا ہوا ہے، کھلا رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. لیکن جس وقت نکاح کر رہے ہیں تو مستقل رفاقت کا یہ ارادہ ہے. یہ بائی ڈیفینیشن نکاح ہے. اس کے علاوہ ہر راستہ ناجائز. میرا جو سوال ہے وہ ایک ہی سوال کے دو پہلو ہیں. جس طرح نیکی کا جذبے کے تحت ہم کوئی زندگی میں کام کرتے ہیں تو اس میں کچھ مشکلات آتی ہیں کہ ایک پہلو اس کا یہ ہے کہ جو آلریڈی لوگ نیکی کر رہے ہوتے ہیں، کسی سوسائٹی میں کوئی اجتماع ہو رہے ہوتے ہیں یا کوئی نیکی کے کام ہو رہے ہوتے ہیں، تو اگر کسی دوسرے پہلو سے نیکی کی جائے تو وہ جو آلریڈی لوگ نیکی کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ پولیٹیکل کلیش آنے کا چانسز ہوتے ہیں. تو اس صورت میں اگر دین کا کام ہے، چاہے کوئی بک پڑھا رہے ہیں کسی اکیڈمی میں یا کوئی اپنے نظریات کو بیان کر رہے ہیں، تو وہاں پہ اس کنفلکٹ کو جس طرح کہا جاتا ہے کہ وسیع تر مفاد میں چپ کر کے اپنا کام ایک طریقے سے کرنا چاہیے یا وہاں پہ کچھ اپنی جد و جہد کرنی چاہیے. ایک پہلو اس کا. دوسرا پہلو یہ کہ جب انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور کسی بھی معاملے میں، چاہے وہ اپنا بزنس ہو یا اپنی ذاتی زندگی ہو، تو دوستوں کی طرف سے اور آگے پیچھے یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ جس طرح کہ اگر میں تو خدا کے راستے میں چلوں گا کہ مطلب میرا درجن تو 13 کا ہی ہوگا، اب انسان سوچ لیتے ہیں. تو دوست احباب مخلص طریقے سے یہ مشورہ دے رہے ہوتے ہیں کہ یار اس طرح تو تمہیں لوگ لوٹ لیں گے، یا تم خرابی کر رہے ہو، تم اپنے بیوی کے لیے کچھ بنا لو، بچوں کے لیے کچھ بنا لو، یہ کر لو. تو اس میں کیا جو اس میں مطلب سوال یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کا کیا جواب ہے؟ انسان تو چلو جو بھی جواب دیتے ہیں ان کے اوپر کبھی بندہ مطمئن ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا، تو کیا اللہ اس چیز پر پوچھیں گے کہ مطلب کوئی 50 سال کی عمر میں جا کے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا کوئی ایسا معاملہ آ جاتا ہے کہ جس سے زندگی میں کوئی بڑی خرابی آ جاتی ہے، تو انسان پچھتاوے کا شکار ہوگا کہ کاش میں تب معاملہ فہمی سے کام لیتا اور اپنے آپ کو جو ہے وہ تھوڑا پیسوں کے معاملے میں بھی اور باقی معاملات کے بارے میں اسٹرانگ کرتا. تو کیا یہ اللہ تعالیٰ اس کو مد نظر رکھیں گے یا تب خدا کی مدد آئے گی، یا اس میں اللہ تعالیٰ اس کو کس زاویہ نظر سے دیکھتے ہیں؟ اگر میں سوال نہیں کلیئر کر پایا تو ہو مزید گیا کلیئر. اس میں بیان کرتا ہوں. پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ اپنے نظریات بیان کریں گے تو ظاہر ہے یہ بتا دیں میرے نظریات ہیں، اور دین بیان کریں گے تو پیچھے سے پھر حوالہ دیتے جائیں کہ یہ دین کی بات ہے، یعنی دلیل کے ساتھ بتا دیں کہ یہ دین کی بات ہے. اس کے بعد اللہ کا شکر ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دور سے اب نکال دیا ہے جہاں پر فتنے کا دور تھا، یعنی پرسیکیوشن جب ہوتی تھی، ایون جو دور جدید میں پرسیکیوشن پیدا ہوئی تھی وہ بھی اب کچھ ہلکی ہو گئی ہے یا بڑی حد تک کم ہو گئی ہے. تو دین کو دلیل کے ساتھ اچھے طریقے پہ آپ بیان کر دیں، اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، عام طور پہ نہیں ہوتا. اگر اپنے نظریات بیان کر رہے ہیں تو پھر یہ بتا دیں کہ یہ میرا نقطہ نظر ہے، اور اس میں اگر کوئی اس پوری صورتحال میں اگر کوئی ریٹیلیشن ہوتا ہے تو اب یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا کس طرح کے حالات ہیں، کس طرح کا ریٹیلیشن ہو رہا ہے. اگر دین بیان کر رہے ہیں پھر تو آدمی کو ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹے رہنا چاہیے کہ بھئی یہ میں دین بیان کر رہا ہوں، یہ دلیل ہے اور یہ
میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہا. اپنا نظریہ تو آدمی کمپرومائز کر سکتا ہے، دین پہ کمپرومائزز نہیں کرنی چاہیے. تاہم اللہ تعالیٰ ہر شخص کے حالات کی رعایت کرتے ہیں. اگر آپ کو کسی جگہ پر اس کی بھی اجازت نہیں ہے تو ٹھیک ہے، آپ اس کے پابند نہیں ہیں کہ آپ اس کو بیان کریں، کیونکہ جو دعوت کی ذمہ داریاں، یہ سمجھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص پہ جدا ڈالی. یہ اصلاً علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ پبلک میں کھڑے ہو کر گفتگو کریں، اس لیے کہ وہ پھر اے ٹو زی ہر چیز سے واقف ہوتے ہیں اور وہ دلیل سے اپنا مقدمہ رکھ سکتے ہیں. عام آدمیوں کو تو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ تم تواصب الحق، تواصب الصبر، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرو. یہ جو اگلا لیکچر آ رہا ہے اس میں یہ ساری چیزیں زیر بحث آ رہی ہیں. یہ ساری اسی نوعیت کی چیزیں ہیں جس میں یہ ساری چیزیں اصل میں زیر بحث آ جائیں گی. وقت نہیں تھا اس لیے میں نے بیان نہیں کیا. دوسرا، جہاں تک آپ کا سوال ہے، تو دیکھیے دین اس طرح کا ہم سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا کہ آپ اپنے جو بنیادی ضروریات ہیں ان کو کمپرومائز کر کے دین کے لیے کچھ کریں. اللہ تعالیٰ نے ایک عام آدمی کو جو ذمہ داری دی ہے وہ ایمان کی دی ہے، عمل صالح کی دی ہے، اور اپنے دائرے میں تواصب الحق، تواصب الصبر کی ذمہ داری دی ہے. اس میں ظاہر ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں. مالی مطالبہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ فرض جو ہے وہ صرف زکوٰۃ ہی ہے. وہ کوئی اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ آدمی کا دیوالیہ ہو جائے، اور وہ جس کے پاس پیسے ہوں گے اسی کے اوپر ہوگی، جس کے پاس پیسے نہیں ہیں اس کے اوپر تو ہوتی بھی نہیں ہے. تو فرض تو اس میں کوئی چیز ہے ہی نہیں. اور جو نصرت دین وہ موقع ہو سکتا ہے کہ جس میں آدمی ایک حد سے زیادہ جا کے کرتا ہے، تو لیکن اس میں ہر شخص کو اپنا صورتحال دیکھ لینی چاہیے. یہ تو میرے خیال میں درست رویہ نہیں ہوگا کہ آدمی اپنی بیوی بچوں کے لیے کچھ نہ کرے اور پھر سب کچھ کر دے. تو یہ ایک ایسا رویہ ہے کہ جو میں تو کبھی ایڈوائز نہیں کروں گا. تاہم یہ میں گارنٹی آپ کو کر دوں کہ کوئی شخص اگر یہ بازی کھیل لے تو کمپرومائزز کرنے پہ آمادہ اگر وہ نہیں ہے اور پورے حوصلے کے ساتھ کچھ عرصے تک کھڑے رہے تو اللہ تعالیٰ پھر آؤٹ آف دا وے آ جاتے ہیں. لیکن اس کا مشورہ نہیں دوں گا میں کبھی. یہ بہت مشکل کام ہے، یہ بہت مشکل کام ہے. آدمی کی چیخیں نکل سکتی ہیں اس سے. تو عام آدمی کو یہ بات کہی نہیں جاتی. یہ تو بہت ہی خاص قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو تن من دھن لگا دیتے ہیں. یہ پھر وہ لوگ ہوتے ہیں جو محبت جن کی آخر درجے میں پہنچی ہوتی ہے نا، بس وہ پھر فدا کر دیتے ہیں اپنے آپ کو. پھر اللہ تعالیٰ ان کے معاملات سنبھال لیتے ہیں، لیکن پھر بہت بہت بڑا امتحان ہوتا ہے. یہ پھر ادھر یا ادھر. یہ ٹاپ لیول کے مقربین کا ہی مقام ہے. ہمارے جیسے ہما شما کو سوچنا بھی نہیں چاہیے تھا کہ ہمارے دین میں روحانی علاج کی کیا جگہ ہے. جیسے کہ آپ کچھ اپنے ساتھ ایسا محسوس کرتے ہیں، آپ کہیں خود نہیں گئے، اچانک آپ کو بہت دعا کے بعد کہ اللہ تعالیٰ میرے اوپر کچھ عنایات کر دے یا اس سے مجھے نجات دے دے. کوئی شخص آپ کے چل کے آپ کے پاس آ جاتا ہے اور آپ کو یعنی دم کرانے کی ہی صورت میں ہو، آپ کو افاقہ بھی محسوس ہوتا ہے. تو ہمارے دین میں اس کی کیا گنجائش کیا ہے، اور یہ شرک کے کتنا قریب ہو سکتا ہے یہ بھی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ بچے میچور ہو گئے ہوں اور اپنی فنانشلی سچویشن بھی بہتر کر چکے ہوں، اور ان کی شادی کی آپ کے نزدیک بہتر عمر کیا ہونی چاہیے. تیسری چیز یہ ہے کہ والدین اگر بچپن سے ہی بچے کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، تو بچے اپنی 12-13 سال کی عمر کے بعد بھی نماز کی طرف خود راغب نہیں ہو رہے، تو ہم انہیں کتنا فورس کر سکتے ہیں؟ کہ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی مشرکانہ چیز اس میں نہیں ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ کوئی غیر اللہ سے استمداد ہو. عام طور پہ اس طرح کی چیزوں میں خرابی اس وقت آتی ہے جب شیاطین یا جنات سے مدد مانگی جاتی ہے. تو ان چیزوں سے ہمیشہ پرہیزی کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کے، یعنی فلق و ناس پڑھ کے بھی تو یہ روایات میں آتا ہے نا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی آدمی اس کا ایک نفسیاتی اثر محسوس کرتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دوسرا آپ کا جو سوال تھا وہ غالباً بچوں کی تربیت کے حوالے سے تھا یا نماز کے حوالے سے. صحیح عمر بچوں کی اگر وہ پہنچ جائیں بلوغت میں اور آپ انہیں تلقین بھی کر رہے ہوں، تو دیکھیے جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو پھر وہ خود عند اللہ مسئول ہو جاتا ہے. آپ کی ذمہ داری نہیں رہتا. ہمیں توجہ دلاتے رہنا چاہیے، نرمی سے، محبت سے، شفقت سے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم یہ بات نہیں سمجھتے. میں ہمیشہ مثال سے سمجھاتا ہوں کہ گھر میں جو ہے 20-20 کرکٹ والا میچ کھیل نہیں سکتے ہم.
یعنی 20-20 اوور میں میچ پورا کر کے برابر کر دینا یہ ہوتا نہیں ہے. گھر میں آپ کو ٹیسٹ میچ کھیلنا پڑتا ہے. ٹیسٹ میچ تو بہت لمبی اننگز ہوتی ہے. آپ مخالف فریق کو اپنے آؤٹ کرنا ہوتا ہے. 20 اوور میں میچ ختم نہیں ہو رہا. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ 2 جملوں کے اندر 2 دنوں میں بچوں کی تربیت ہو جائے. جب تک بچہ آپ کے ساتھ رہے گا آپ اس کو سمجھاتے رہیں. اور میرا زندگی کا تجربہ یہ ہے, مشاہدہ یہ ہے, تجربہ تو خیر نہیں ہے, اتنی نہیں ہوئے میرے بچے کی عمر, لیکن مشاہدہ یہ ہے کہ جو بیج والدین ڈال دیتے ہیں, بو دیتے ہیں, وہ لازمن رنگ لاتے ہیں, لازمن رنگ لاتے ہیں. یعنی بچوں کی دیکھیے خاص ایج ہوتی ہے, وہ یوتھ میں پہنچتے ہیں. ابھی میں نے ذکر کیا تھا ہارمونز کا, وہ طوفان برپا ہوتا ہے ان کے اندر, اور ان کے سامنے ایک پوری دنیا کھلی ہوئی ہوتی ہے. آپ کو دیکھیے میرا اور آپ کا دائرہ تو بڑا محدود ہے, 2 5 10 لوگوں میں ہم زندگی گزارتے ہیں. وہ روزانہ سینکڑوں بچوں سے مل کے آ رہے ہوتے ہیں, سینکڑوں فیملیز کا ریفلیکشن ان کے اوپر آ رہا ہوتا ہے. پھر یہ جو انفارمیشن ایج میں بچوں کا ایکسپوجر اتنا بڑھ گیا ہے تو ان پہ پریشرز بہت زیادہ ہیں. ان کے جذبات میں اشتعال پیدا کرنے والی چیز انٹرنلی بھی پورے عروج کے اوپر ہے, باہر بھی ڈسٹریکشن ہر جگہ موجود ہیں. تو کوئی بچہ اگر نماز پڑھ رہا ہے تو وہ تو اللہ کا ولی ہے. نارمل بچے تو نہیں پڑھیں گے, ان کو تو بہت کہنا پڑے گا. تو توجہ دلاتے رہیں بچوں کو, اور کوشش کریں کہ نرمی سے محبت سے معاملہ کریں, ان کے دل میں نفرت پیدا نہ ہو, تلقین کرتے رہیں, ہو جائے گا. شادی کی صحیح عمر اس کا فیصلہ تو دیکھیے آپ کے حالات کریں گے, بچے کے حالات کریں گے. میرے خیال میں اگر ماں باپ افورڈ کر سکتے ہیں, کیونکہ ماں باپ کو ہی کرنی پڑے گی, جس عمر میں کی میں بات کر رہا ہوں 22 سال تک کر دینی چاہیے. اس میں بچہ ابتدائی تعلیم سے بڑی حد تک فارغ بھی ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد یہ کہ وہ انڈیپینڈنٹ سائیکولوجیکلی بھی ہو جاتا ہے. تو یہ ایک مناسب عمر ہے میرے خیال میں, جس میں اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں, کیونکہ خرچہ پھر اس صورت میں آپ کو ہی اٹھانا ہوگا, کیونکہ اتنا بچہ اتنا گھر چلا نہیں سکتا. تو میں تو اس میں پورا طریقہ تجویز کرتا ہوں, چونکہ یہ میرا موضوع رہا ہے, کئی دفعہ اس پہ میں نے لکھا ہے. ایون آپ کو اگر آپ یا تو یہ کہہ دیں بھی تمہاری اولاد کو ہم پال لیں گے, تو آپ پالنے کے لیے تیار ہو جائیں. اور دوسرا یہ ہے کہ تھوڑا سا یہ جو شعور پیدا کریں کہ پیدر پہ اولاد پیدا کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے, اس کو تھوڑا سا پلاننگ کر لیں فیملی کو. یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن وہ ایک بنیادی انسانی ضرورت ہے, اس کو ڈیلے نہ کریں. یہ جس طرح کی ہم ایج میں زندہ ہیں کہ آپ کرنٹ افیئر کے پروگرام میں بھی کوئی آئی کینڈی بٹھا کے پروگرام کو اٹریکٹ بناتے ہیں. میں کئی دفعہ یہ واقعہ بیان کر چکا ہوں نا, کہ وہ ٹی وی کے پروڈیوسر نے, میں نے ایک زمانے میں ٹی وی پہ کام کرتا تھا, پھر میں نے معذرت کرنی شروع کی. تو ایک پروڈیوسر نے مجھ سے رابطہ کیا, میں نے کہا جی آج یہ پروگرام ہے. میں نے کہا میں نہیں آتا, چھوڑ چکا ہوں میں ٹی وی. انہوں نے کہا کسی اور اسکالر کا بتا دیں, خاتون ہو تو بہت اچھا, خوبصورت ہونی چاہیے. تو اگر اسکالر کا معیار یہ ہے تو آپ سمجھیے کہ ہمارا سماج اصل میں کر کیا رہا ہے. تو یہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے نوجوانوں کے ساتھ یہ ستم ڈھا رہے ہیں. تو انہیں دیر تک ان کی شادی کو مؤخر نہ کریں. افورڈ کر سکتے ہیں تو جلد سے جلد کر دیں. آج کے موضوع کے حوالے سے ہی ایک سوال ہے کہ محبت, جس طرح ماشاءاللہ آپ نے بڑا خوبصورتی سے ایکسپلین کیا کہ کیسے محبت شکر گزاری کے جذبات سے لنکڈ ہے, اور اسی سے نصرت دین اور حمیت دین کا جذبہ بھی پھوٹتا ہے. تو یہ ایک پازیٹیو انسٹنکٹ ہے بیسیکلی. تو اس طرح جو فیئر یا خوف کا جذبہ ہے انسان میں, تو خدا کا خوف بھی ہم بچپن سے اسی طرح سنتے آتے ہیں کہ اس کو بھی یہ محبت اور خوف کے درمیان ایک نازک سا بیلنس ہے. تو یہ خدا کا خوف اور خدا کی محبت جو کہ شکر گزاری سے لنکڈ ہے, اس کے درمیان بیلنس جو ریشو پرپورشن ہے وہ آپ کے خیال میں کیا ہونی چاہیے؟ 50-50% ہے, یا کیسے اس کو دونوں کو اکٹھا بچوں کو خاص طور پہ لے کے چلنا چاہیے؟ اور دوسرا جو دنیا کی محبت ہے, اور آج کل کے مٹیریلزم کے دور میں جس طرح ہم اس میں اس طرح بچے سائیکلوجیکلی اس میں باؤنڈ ہیں ایک طرح کے, کہ وہ دنیا کی محبت اور خدا کی محبت کے درمیان بیلنس کو کس طرح مینٹین کر سکتے ہیں؟ شکریہ ڈاکٹر صاحب. کہ میں جو پڑھا رہا ہوں وہ خدا سے, پورے دین کو میں اصل میں خدا کے پس منظر میں پڑھا رہا ہوں, کیونکہ دین میرے نزدیک اصل میں دین کا جو ایمفیسس ہے وہ یہی ہے کہ گاڈ اورینٹیڈ ہے. پورا دین جو ہے اصل میں ربانی بناتا ہے انسان کو. جو پیغمبروں کو کہا گیا نا کہ وہ کونوا ربانی ہیں, وہ یہی بناتے تھے. میں پورے دین کو پڑھا رہا ہوں, اس میں ابھی شکر گزاری ہے, ایمان پڑھایا, شکر گزاری, آگے تقویٰ بھی آ رہا ہے.
وہاں میں اس بیلنس کو واضح کر دوں گا، لیکن بہت اختصار سے بھی آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ عمومی طور پہ جو قرآن مجید کی جو تعلیم ہے اس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ شکر گزاری کا ہی اور محبت کا ہی غلبہ رہنا چاہیے. یہی سورہ فاتحہ سکھائی گئی ہے نا، تو وہاں پر غلبہ اسی کا رکھا گیا ہے. لیکن توجہ دلا دی گئی ہے کہ دیکھو تمہیں پانا کیا ہے زندگی میں، صراط مستقیم پہ چلنا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تاکہ انعام پا سکو. تم ابھی بھی حالت نعمت میں ہو، سورہ فاتحہ کا سٹارٹ یہ بتا رہا ہے ابھی بھی حالت نعمت میں ہو، تمہارا رب بڑا کریم ہے، بڑا مہربان ہے، اس کی بندگی کرتے رہو اور اس سے مدد مانگو کہ وہ تمہیں سیدھی راہ پہ چلائے، اس لیے کہ بڑا انعام ابھی ملنے والا ہے. لیکن یاد رکھنا دوسری چیز بھی ہوتی ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن پر غضب ہوا ہے، ان کے راستے پہ کبھی نہیں چلنا. تو آدمی کو یہ ہمیشہ پتہ ہونا چاہیے کہ جیسے ہی میں صراط مستقیم سے ہٹوں گا تو اللہ تعالیٰ وہاں موجود ہے، اور پھر یہ پورا امکان ہے کہ میں خدا کے غضب میں گھر جاؤں گا، اور جو خدا کے غضب میں ایک دفعہ گھر گیا اس کی شامت آ گئی. تو اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے، اس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں، وہ ماں کی محبت نہیں ہے، وہ باپ کی محبت قریب ہے. یعنی ایگزیکٹلی تو نہیں ہے، قریب. اگر دنیا میں کوئی تمثیل پائی جاتی ہے تو باپ کی محبت ہے. باپ سے بھی محبت ہوتی ہے نا ہمیں، لیکن باپ کا خوف بھی ہوتا ہے. ماں سے بچے اتنا نہیں ڈرتے، بہت کچھ منوا لیتے ہیں. ابھی بہن کہہ رہی تھی سنتے ہی نہیں ہے بچے، باپ تو دو لگا بھی سکتا ہے. تو بچوں کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ باپ نے لگا دینا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی محبت کو سمجھیے کہ وہ جو بیلنس باپ کی محبت میں ہوتا ہے کہ باپ چاہتا بھی بہت ہے، کماتا سب کچھ خود ہے، ہارڈلی 5% بھی اپنے اوپر خرچ نہیں کرتا، باقی سب دری لگا دیتا ہے، اپنے اوپر نہیں کر رہا ہوتا باپ، یہ اس کی محبت ہے. لیکن باپ جو ہے جوتا بھی اٹھا سکتا ہے، دو تھپڑ بھی لگا سکتا ہے، تو بچے پھر ڈرتے ہیں ذرا. تو یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ وہ لگا بھی سکتے ہیں اللہ تعالیٰ. یہ احساس تازہ رکھنا چاہیے کہ تمہارا واسطہ ایک ایسی ہستی سے ہے جس کی پکڑ سے تم بچ نہیں سکتے. تو اس پس منظر میں وہ بیلنس واضح رہنا چاہیے. دنیا کی محبت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، فطری چیز ہے. قرآن نے بیان کیا ہے کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، وہ پوری آیت جو سورہ آل عمران کی، کہ ساری چیزیں رکھ دی ہیں، تمہاری فطرت میں رکھی ہیں. انسان کو عورتیں بھی اٹریکٹ کرتی ہیں، اولادیں بھی پسند ہیں، انسان کو مال و دولت بھی پسند ہے. لیکن یہ واضح رہنا چاہیے کہ یہی ساری چیزیں اعلیٰ ترین درجے میں آخرت میں آ رہی ہیں. وہاں کیسے ملیں گی یہ ذرا ملحوظ رکھے. تو کمپیریزن اصل میں یوں نہیں ہے کہ خدا کی محبت یا دنیا کی محبت. اصل میں کمپیریزن ہونا چاہیے مادی نعمتیں اس دنیا میں اور مادی نعمتیں آخرت میں. مادی نعمتیں جو فنا ہو جائیں گی، مادی نعمتیں جو ہمیشہ رہیں گی. مادی نعمتیں جو لوئسٹ کوالٹی کی ہیں، مادی نعمتیں جو ہائیسٹ کوالٹی کی ہیں. تو اگر آپ ان سب کے پیچھے ان سب کو کمپرومائز کر رہے ہیں تو غلطی کر رہے ہیں. وہاں پر بھی مادی نعمتیں، وہاں پر بھی مادی نعمتیں، وہاں پر بھی یہی زمین ہوگی، اسی کو اللہ تعالیٰ بدلیں گے. یہی گھر ہوں گے، بہت غیر معمولی کر دیے جائیں گے. یہی بیویاں ہوں گی، اس پہ کسی کو اعتراض تو نہیں ہے. ان کو غیر معمولی کر دیا جائے گا. یہی رشتے ناطے ہوں گے، ان کے اندر اللہ تعالیٰ مزید خیر پیدا کر دیں گے. ہر چیز ہائیسٹ لیول کے اوپر کر دی جائے گی. تو بھئی یہی چیزیں تو ہوں گی نا. آیا ہے دیکھیے، میں تو کامن سینس کی بات کہتا ہوں کہ ایک بیوی ہے، اس نے آپ کے ساری زندگی محبت کی ہے، خدمت کی ہے. ابھی جو میں نے پورا بیان کیا نا، آپ کا تعلق اب لسٹ افیئر کا نہیں ہے، لو افیئر ہے. یہ آپ کو اپنی بیوی سے محبت ہے. اس نے ساری زندگی اس نے سلوک سے پیش آئی ہے، آپ کے بچوں کو پالا ہے، سیکریفائس کی ہے. خواتین کیا کچھ سیکریفائس کرتی ہیں، ہم کو مردوں کا اس کا اندازہ نہیں ہے. وہ بہت کچھ سیکریفائس کرتی ہیں. تو آپ جب اس احساس میں جی رہے ہیں کہ اس خاتون نے میرے لیے اتنا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ تم اگر بہت بلندی پہ بھی پہنچ گئے نا، اور یہ بندی تمہاری محبوبہ پیچھے رہ گئی، میں اس کو لے کے آؤں گا، تمہارے پاس لاؤں گا، پیچھا نہیں چھوڑوں گی وہاں بھی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے، بیویوں سے بہت زیادہ محبت کرنی چاہیے،
ہمارے ہاں اصل میں چونکہ یہ لو کا کانسیپٹ اتنا غلط ہے ہمارے ہاں. میری چونکہ والدہ نے میری بڑی اس معاملے میں تربیت کر رکھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں خواتین ہی تربیت نہیں کرتی بچوں کی، اس کے بعد دوسری خواتین کو بھگتنا پڑتا ہے. یعنی اس رشتے کو ہمیشہ سمجھنا چاہیے یہ لسٹ افیئر نہیں ہے، یہ لو افیئر. یہ لو افیئر ہوتا کہاں سے؟ یہ اس میں سلوک سے ہوتا ہے. وہ خواتین کو بھی توجہ دلانی چاہیے کہ یہ جو ہر وقت ڈیمانڈنگ نفسیات ہے نا، پرابلم یہاں سے ہوتا ہے. محبت کہاں سے آتی ہے؟ سیکریفائس سے آتی ہے، ایڈجسٹمنٹ سے آتی ہے، کمپرومائز سے آتی ہے. ہمارے یہاں اس وقت سانحہ یہ ہو گیا کہ یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے اس کو دوستی کا رشتہ سمجھ لیا گیا. یہ دوستی کا رشتہ نہیں ہوتا، دوستی کا رشتہ نہیں ہوتا، یہ برابری کا رشتہ بھی نہیں ہوتا. اس دور میں خواتین کا یہ بیسک پرابلم ہے. وہ برابری چاہتی ہیں، وہ دوستی چاہتی ہیں. اس کے ساتھ محبت نہیں رہ سکتی، اس کے ساتھ محبت نہیں رہتی، کمپرومائزز کرنی پڑتی ہیں. اور یہ میں آپ کو بالکل صحیح بات بتا رہا ہوں کہ 5-7 سال کے بعد کمپرومائزز مردوں کو کرنی پڑتی. وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ کمزور ہونے لگتے ہیں، ان کی پوزیشن خراب ہوتی ہے، اور عورتوں کی پوزیشن مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جاتی ہے. تو 5-7 سال اگر کچھ معقول مرد ہے، ورنہ نامعقول کا تو بہرحال کچھ بھی نہیں ہو سکتا. پوری زندگی میں بھی اس کے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن کوئی شخص کسی درجے میں فطرت میں کھڑا ہوا ہے تو 5ویں 7ویں سال میں وہ ہتھیار پھینک دیتا ہے. جی السلام علیکم سر. جزاک اللہ خیر، آپ کی علمی گفتگو سے مستفید ہونے کا موقع مل رہا ہے. یہ ابھی جو ٹاپک تھا شادی سے ریلیٹڈ، میرا اس سے کچھ کہہ لیں کہ ملتا جلتا سوال ہے. آج کل جو بے راہ روی پھیل رہی ہے تیزی کے ساتھ، سوشل میڈیا ہے اور بہت ساری آپ کہہ لیں کہ ایولز آ گئی ہیں، اور کافی فاسٹ ٹریک پہ ہم لوگ چلے گئے ہیں. تو خواتین کا یہ شکوہ کہ مرد جو ہیں وہ دوسری یا تیسری شادی جو کر لیتے ہیں، تو اس میں آپ تھوڑا سا کیا اس دور میں آپ اس پہ کیا روشنی ڈالیں گے کہ کیا مردوں کو یہ جو ہماری تعداد ہے، خواتین یا لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہے ہمارے ملک میں، مردوں کی تعداد کم ہے، تو اگر ہم شادی نہیں کرتے، ٹھیک ہے، تو وہ اس چیز کو ہم کیسے ختم کریں گے؟ اور اگر شادی کرتے ہیں تو اس میں عدل کا کیا مقام ہے، کیسے اس کو ڈیوائیڈ کریں گے؟ اور اگر ہم اس ڈر سے شادی دوسری یا تیسری نہیں کرنے دیتے یا کرتے خامند کہ عدل نہیں ہوگا، تو پھر وہ دوسرا معاملہ جو بے راہ روی پھیل رہی ہے اور تعداد بڑھی ہوئی ہے اس کو ہم کیسے کنٹرول کریں گے؟ دوسرا کوسچن میرا اسی کی کنٹینیوٹی میں ہے کہ میری اگر بہن کوئی آپ عورت، دیکھ رہی ہیں میں دوسرا کوشچن ہمیشہ دوبارہ پوچھتا ہوں، تو آپ بہتر ہے کہ جی کوشچن کوئی پہ بات رک نہیں، جائیں، پھر آپ کر لیجیے گا. جی دیکھیے یہ جو آپ نے بات کہی، پہلی بات تو سمجھ لیے جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے پاکستان میں تناسب اس طرح نہیں ہے کہ خواتین زیادہ ہیں. دنیا میں یہ تناسب ہے، پاکستان میں شاید کم ہے کیونکہ پریگننسی میں بہت مرتی ہیں. اب کچھ شاید صورتحال بہتر ہوئی ہو، پاکستان میں ریشو نہیں. لیکن اگر وجہ یہ ہے کہ بے راروی سے بچنا ہے اور اس لیے دوسری خاتون سے شادی کرنی ہے، تو میں نے عرض کیا کہ دوسری خاتون جتنی بھی حسین ہو، پہلے سال کے اندر وہ بھی بس بیوی ہی رہ جاتی. مردوں کی نیچر ایک خاص طرح کی ہوتی ہے، یعنی انہیں مردوں کو سمجھنا چاہیے اپنی نفسیات کو. یہ ہر وقت تنوع چاہتے ہیں. تو یہ کوئی سوچ کے کر رہا ہے کہ دوسری بیوی میں کوئی ورائٹی ہوگی، کوئی ورائٹی نہیں ہوگی. وہ سب ایک سال بعد سب ایک جیسی ہو جاتی، تو سب معاملہ برابر ہی ہو جاتا ہے. تو اس سے کوئی بے روی میں کمی نہیں ہوتی. بے روی جب بھی ختم ہوگی آپ کے سیلف کنٹرول سے ختم ہوگی، چاہے وہ ایک بیوی کے ساتھ، یعنی سیلف کنٹرول سے ختم ہوگی. آپ کو پتہ ہے کہ مجھے ان حدود سے باہر نہیں نکلنا. تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجیے کہ یہ بالکل فالس آرگومنٹ ہے کہ دوسری شادی سے بے روی ختم ہو جاتی ہے. بے روی سیلف کنٹرول سے ختم ہوتی، یہ بنیادی بات ہے. باقی دوسری شادی جو ہے اگر کوئی کسی خدمت کے جذبے سے کرنا چاہ رہا ہے، جو کہ کوئی بھی نہیں کرتا مردوں میں نے تو اس پہ چونکہ کئی دفعہ لکھا ہے کہ اگر جو بچے ہم دیکھتے ہیں ان کی عمریں نکل رہی ہیں، بہت سے اس طرح کے مسائل ہیں، وہاں کوئی کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. لیکن اس میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ ہمارے اپنے جو میرے متعلقین کی خواتین ہیں انہوں نے اتنا پروٹیسٹ کیا کہ وہ میرے تو ہمت ہی ٹوٹ گئی اس کے بعد اس طرح کی بات کرنے کی. خواتین اس کو برداشت نہیں کر سکتی. سر جیسے بیوہ یا متعلقہ ہوتی ہیں، اگر ہم اپارٹ فرام لائک جو باقرہ ہیں یا ان میرڈ ہیں، بیوہ یا متعلقہ، اور ہماری سوسائٹی میں دیر از نو پراپر سیفٹی، آپ کہہ لیں ان کو سیکیورٹی کا
ایک سسٹم نہیں ہے. جی میں جیسے تو کہہ رہا ہوں یہ بہت بڑی خدمت ہے. میں یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ضرور اگر کوئی کریں. ایسا ہے جو کہ ہم مطلب پڑھتے ہیں، میرا ناقص علم ہے دین کے بارے میں، لیکن میں اب سیکھنے میں طالب جی علم یہ ہوں اور اگر میں کوئی شخص کر سکتا ہے اور کوئی جی اس کی پہلی بیوی قربانی دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بہت اجر دیں گے. گرچہ اس میں بھی شرط یہ ہے کہ عدل کو کسی صورت میں کمپرومائز نہیں کر سکتے. قرآن نے اسی پس منظر میں پوری گفتگو کی ہے کہ تمہارے یہاں یہ رواج ہے. خیال رکھیے گا عربوں میں یہ رواج تھا، لوگ کرتے ہی تھے. دوسری شادی میں کوئی ایشو نہیں تھا. جو ہم ہیں ہندو، اپنے کلچر کے لحاظ سے ہم لوگ ہندو ہیں، ہندوؤں میں دوسری شادی نہیں ہو سکتی. تو یہاں پر تو ایک خاتون کے سامنے جیسی یہ بات آتی ہے تو عام طور پہ تو شوہر کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے. تو ہمارے معاشرے میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ کوئی ڈویبل چیز نہیں ہے. تاہم اگر کوئی کمپرومائز کر لے، کوئی یہ سیکریفائس کر لے تو اس کو قیامت کے دن بہت اجر ملے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن پھر مرد کی ذمہ داری بہت نازک ہو جاتی ہے، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایسے لوگ عذاب میں آ جاتے ہیں. اس لیے کہ ایک طرف دونوں بیویاں نہیں چھوڑتی انہیں، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے نہیں چھوڑنا. یعنی آپ نے ذرا بھی خلاف عدل معاملہ کیا نا تو وہ بولیں گے آ جاؤ بھی، تم نے کیوں کیا یہ. تو یہ بہت سخت ذمہ داری ہے. شادی کوئی انجوائمنٹ کا نام نہیں ہے، وہ بہت بڑی مشکل میں ڈالتے ہیں. اور یہ انہوں نے اسی لیے زنا کو ممنوع قرار دیا ہے کہ بھئی اتنی ذمہ داریاں اٹھانے پہ لوگوں کو مجبور کرنا ہے. یعنی آپ کے اوپر ذمہ داریوں کا انبار ڈالنا. بھی میں نے بتایا ہے کہ 5% اپنے اوپر آپ بمشکل خرچ کریں گے، باقی آپ کو فیملی پہ لگانا ہوگا. آپ کو اپنی پوری زندگی کو جو ہے وہ ساری آسانیاں زندگی سے چھوڑنی ہوں گی جو آپ تنہا زندگی میں کر سکتے ہیں. وہ ساری ذمہ داریاں اٹھانی ہوں گی. اولاد کی ذمہ داریاں ہیں، بیوی کی ذمہ داریاں ہیں. یہ بہت مشکل کام ہے. اس مشکل کام میں لانے کے لیے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے لالی پاپ دیا ہے. یہ اصل میں ذمہ داری ہے بہت بڑی. تو آپ دوہری ذمہ داری لینے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک ذمہ داری اور لگا رہے ہیں، عدل کرنا. اور یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. میں نے دیکھا لوگ اولاد میں عدل نہیں کرتے، بیویوں میں خاک کریں گے. تو کوئی شخص ان ساری رکاوٹوں کو عبور کر سکتا ہے تو میں تو ایڈوکیٹ ہوں، یہ کرنا چاہیے. اچھا بیسیکلی میرا فرسٹ انٹریکشن ہے اس طرح کا. میں بالکل دینی عورت نہیں ہوں. مجھے نہیں پتا کہ دین کیا ہوتا ہے. میرے لیے دین صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کوئی احکام ہیں جو ہمیں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک ہے جو میں اپنے بہاف پہ کر لیتی ہوں. لیکن مجھے سب سے زیادہ جو ڈر لگتا ہے نا وہ دینی لوگوں سے بھی لگتا ہے. تو آج مجھے یہ موقع ملا مس سحر سارا کی وجہ سے، انہوں نے مجھے انوائٹ کیا تو مجھے اچھا لگ رہا ہے یہ چیز پہ. تو یہاں پہ بیٹھے ہوئے نا میں ایک کنفیوز انسان ہوں اسلامی پوائنٹ آف ویو سے، کیونکہ میں دنیا دار بھی ہوں اور مجھے اسلام کو بھی بیلنس رکھنا ہے کیونکہ میں مسلمان بھی ہوں. اور یہ مسلمان ہونا ڈیفینیٹلی میں نے خود چوز نہیں کیا. یہ مطلب ان بورن ہی ہے کہ میں مسلمان گھر میں پیدا ہوئی ہوں. لیکن اس چیز کو بیلنس رکھنا میرے لیے بڑا مشکل ہے کہ میں عقلی طور پہ اس چیز کو بیلنس نہیں رکھ سکتی کہ بھائی میں مسلمان پیدا ہوئی ہوں تو میں مسلمان رہوں. ٹھیک ہے، مجھے مسلمان اگر میں نے رہنا ہے تو مجھے اس کے لیے کچھ گراؤنڈز بھی چاہیے کہ بھائی میں مسلمان ہوں تو یہ میں نے جو کام کیا ہے، نماز پڑھی ہے، تو اس طرح کے کوئی بھی نیک کام کیے ہیں تو میں اس کی کوئی بیسز ہو، میرے پاس کوئی ریزنز ہو. یہ نہیں ہے کہ میرے ابا نے کہہ دیا کہ نماز پڑھنی ہے، نماز فرض ہے اور میں نماز پڑھتی رہوں گی. آج کل کی جنریشن جو ہے، جو کہ مطلب خیر میں بھی یوتھ سے اب نکل چکی ہوں، لیکن ہماری جو جنریشن کا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہم بہت کنفیوز ہیں. ہم دین اور دنیا میں کبھی بیلنس نہیں کر سکتے. یہ کہنا بڑا آسان ہے. آپ نے جو آپ کا ٹائٹل تھا شکر، اور اس کا سب جو فرسٹ ورڈ ہے وہ شکر ہے. تو اگر میں یہی آپ سے، میں کافی دیر سے سوچ رہی تھی، آپ نے کہا کہ شکر کرنا چاہیے، لیکن مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ شکر کرنے کا طریقہ کیا ہے. شکر اللہ تعالیٰ کا کرنا چاہیے. کیا یہ طریقہ ٹھیک ہے کہ آپ صرف شکر زبان سے کہتے رہتے ہیں میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرتی ہوں؟ میں بھی بہت شکر کرتی ہوں، لیکن مجھے پتہ ہے میں نہیں کرتی کیونکہ میرے اعمال ویسے نہیں ہیں. تو مجھے کیا آپ تھوڑا سا یہ بتائیں گے کہ شکر کا صحیح طریقہ کیا ہے، شکر کرنا کیسے چاہیے، مطلب اور کیسے پتہ چلتا ہے کہ آپ ٹرولی اندر سے شکر ادا کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو پسند بھی کر رہے ہیں؟ دیکھیے میں نے ابھی عرض کیا، پھر دوہرا دیتا ہوں کہ اگر اس کو تفصیل سے سمجھنا ہے تو پچھلا لیکچر اسی موضوع پہ تھا. بہت اختصار سے میں عرض کر دیتا ہوں. 3 چیزیں آپ کریں گی تو آپ شکر گزار ہو جائیں گے. پہلی یہ کہ دل سے جذبہ، یعنی اسپرٹ ہے، یہ جذبہ ہے کہ آپ شکر گزاری محسوس کریں کہ میرے اوپر احسان ہوا. آپ اپنے آپ کو محسوس کریں کہ میرے ساتھ احسان کا معاملہ کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. دل میں یہ فیلنگ آئے. دوسرا، آپ اس کا اظہار کریں، یعنی زبانی اس چیز کو بیان کریں، لوگوں کے سامنے بیان کریں، اپنے لیے بیان کریں. اور تیسری چیز یہ کہ آپ نفع بخش بنیں. جو بلیسنگ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر کر رکھی ہے اس سے دوسروں کو
फ़ायदा पहुँचाएँ। शुक्रगुज़ारी की ये 3 शराइत, इसके बाद आप शुक्रगुज़ार हो जाएँगे।